السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ کہ آج ہم اپنی پڑھائی کے لیے جڑ چکے ہیں۔ تو ہم اپنی پڑھائی چالو کریں گے اس سے پہلے اس چینل کے بارے میں جان لیں کہ اس چینل سے ایک انسان کو یہ معلوم چلتا ہے کہ وہ مسلمان کیسے رہے، مسلمان رہنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کیسے ہونا ہے۔ یہ تمام باتوں کا علم اس چینل سے ہوتا ہے۔ تو اس چینل سے جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل کر دیں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، اور سب سے ضروری بات کہ اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کر دیں۔ تو چلیں پھر ہم اپنی پڑھائی چالو کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ہماری آج کی جو پڑھائی ہے وہ یہ ہے مسلمان خالص اللہ کا وفادار۔ تو چلیے پھر اسے پڑھتے ہیں۔ البتہ اسلام میں اور دوسرے دھرم میں فرق یہ ہے کہ دوسرے دھرم اگر انسانوں سے ایسے کام اور ایسے فائدے اور وفاداری مانگتے ہیں تو یہ بالکل انسان پر ان کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا انسانوں سے ایک بیجا مطلب ہے۔ اس کے برعکس اسلام اگر انسان سے اس کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ اس کا عین حق ہے۔ وہ جن چیزوں کی خاطر انسان سے کہتا ہے کہ تو اپنے آپ کو اور اپنی زندگی اور اپنی پوری شخصیت کو ان پر قربان کر دے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا بالکل انسان پر یہ حق ہو کہ اس کی خاطر انسان اپنی کسی شے کو قربان کرے۔ لیکن اسلام جس خدا کے لیے انسان سے یہ قربانی مانگتا ہے وہ حقیقت میں اس کا حق رکھتا ہے کہ اس پر سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، انسان خود اللہ کا ہے۔ جو کچھ انسان کے پاس ہے اور جو کچھ انسان کے اندر ہے سب اللہ کا ہے، اور جن چیزوں سے انسان دنیا میں کام لیتا ہے وہ سب بھی اللہ کا ہے۔ اس لیے عین تقاضائے حق اور عین تقاضائے عقل ہے کہ جو کچھ اللہ کا ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو۔ دوسروں کے لیے یا خود اپنے نفس کے لیے انسان جو قربانی بھی کرتا ہے وہ دراصل ایک خیانت ہے، الا یہ کہ وہ خدا کی اجازت سے ہو، اور خدا کے لیے جو قربانی کرتا ہے یہی حقیقت و ادائے حق ہے۔ لیکن اس پہلو سے غور نظر کرتے ہوئے مسلمان کے لیے ان لوگوں کے طرز عمل میں ایک بڑا سبق ہے جو اپنے باطل دھرم کی خاطر اور اپنے نفس کے جھنڈے معبودوں کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اور اس استقامت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ایسے مثال انسانوں میں بہت ہی کم ملتے ہیں۔ کس قدر عجیب بات ہوگی اگر باطل کے لیے انسان سے ایسی کچھ ایمان عمل اور فائدے کے لیے لیا جا رہا ہو اور حق کے لیے اس کا ہزارواں حصہ بھی نہ ہو سکے، تو واقعی ہی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ تو آج جو ہم نے پڑھا وہ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دھرم انسان سے
کوئی بھی چیز چاہتا ہے، چاہے ایمان کی مضبوطی، ایمان کو لے کر عمل اور وغیرہ، تو یہ تمام چیزیں انسان کے اوپر حق نہیں ہے کہ وہ اسے دے، لیکن اسلام میں اس کا پورا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو چاہے لے اور اس سے جو چاہے عمل کروائے۔ یہ اسلام میں حق ہے، کیونکہ یہ سیدھی سی بات سمجھنے کی ہے کہ اگر ایک ماں باپ کا اولاد ہے اور وہ اپنے ماں باپ کا حکم ہی مانے گا، کیا وہ کسی اور کے ماں باپ کا حکم مان سکتا ہے؟ تو نہیں۔ یہ بالکل سمپل سا کوشچن ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی اور ماں باپ کی بات کو مانے۔ تو یہی چیز ہے کہ اس دنیا کا خالق اور مالک صرف اللہ ہے، اور اس کا جو حکم ہم پر ہے وہ بالکل حق ہے۔ اس لیے اسلام میں جو بھی حکم انسانوں پہ آیا ہے وہ اس کا حق ہے اور اسے کرنا ہی ہے۔ اور جو ہم نے آخری بات پڑھی، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتنا ہی عجیب بات ہے کہ ایک انسان باطل کا ساتھ دیتا ہے، اس کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کرتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ اس کا کوئی بھی حصہ حق پہ نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے اور غور کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ تو الحمدللہ جو آج کی ہماری پڑھائی تھی وہ ہمارے لیے علم میں اضافہ کی ہے کہ ہم کو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اور مذہب جو اپنے ماننے والے سے مانگتی ہے، دراصل وہ اس کا حق ہے ہی نہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ ہم سے جو بھی طلب کرتا ہے وہ اللہ کا اور ہمارا حق ہے جسے ہم ادا کرتے ہیں۔ تو آج کی پڑھائی ہم یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم پھر سے نئے علم کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سبھی اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔